Bismillahirrahmanirrahim. Thank you Lahore Bar Association, Lahore High Court Bar Association for organizing this another gathering जिसमें एक प्रोटेस्ट ही लॉन्च किया जा रहा है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान साहिबा के केसेस में क्या हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि आज से 3 माह पहले भी मैं इस फोरम पर आया और फॉर द फर्स्ट टाइम इस फोरम पर मैंने इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के साथ जेल में जो होने वाली फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हैं, स्पेशली जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की उनकी शिकायत आई, मैंने उसके ऊपर एक तफसीली ब्रीफिंग आप लोगों के आगे रखी और उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के इशू को लेकर आज वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के रेस्क्यू के लिए आई, एक बड़ा वेल रीजन्ड ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर को वी हैव विटनेस्ड इन द लास्ट 2 days। काफ़ी कुछ आप सोशल मीडिया पे इस वक्त ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत कुछ ऑलरेडी कहा जा रहा है, इस वक्त आप सुन चुके हैं कि इट इज़ ब्लेटेंट ब्रेजन वायलेशन ऑफ वेरी क्लियर ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हम अक्सर देखते हैं कि अदालतों के हुक्म की कंप्लायंस या उनको ओबे नहीं किया जाता, मगर ऑनरेबल जजेस जानते हैं, तरीक़ेकार मौजूद है, मेथडोलॉजी मौजूद है, उनके इल्म में होती है कि फिर जब ना कहना माना जाए तो उसको कैसे मनवाया जाता है। मैं थोड़ा सा आज बैकग्राउंड में जाऊंगा और थोड़ी सी गुफ्तगू इमरान खान साहब के हवाले से आज करना चाहूँगा जो शायद पहले नहीं की। मेरा इमरान खान साहब के साथ जो लीगल रिप्रेजेंटेशन का प्रोफेशनली एक रिलेशनशिप का आगाज़ होता है वो 2022 में होता है और 2022 में वो कहते हैं मेरी पहली मुलाकात में कि मुझे खदशा है कि 3 से 4 केसेस शायद मेरे ऊपर झूठे, बेबुनियाद, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और स्कोर सेटलिंग के लिए मेरे ऊपर शायद रजिस्टर हो जाए। उनको कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो जो फिगर था वो 3-4 नहीं, वो 300-400 का फिगर था जो केसेस बनने थे और जो केसेस लड़े जाने थे। मगर ये 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 अगस्त आ गया है। 400 के करीब केसेस लड़े गए, 400 के करीब केसेस में ट्रायल्स लड़े गए, पिटिशंस दायर हुई, अपील्स में आए, ज़मानतों में आए, बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आए, जेल ट्रायल में आए, अडियाला ट्रायल में आए, अनफेयर ट्रायल में आए, मगर जितने भी मुकदमे लड़े बाय द बुक लड़े, जितने भी मुकदमे लड़े एक फेयर रिप्रेजेंटेशन हुई इमरान खान साहब की तरफ से। इमरान खान साहब ने कभी वो टैक्टिक्स नहीं इस्तेमाल किए, ना ही कभी हदायत दी, ना उन्होंने कोई एक्सक्यूज़ बनाया, ना कभी कोई मेडिकल ग्राउंड कभी कोई रेस की, और हमेशा यही कहा कि आई एम फिट, हेल एंड हार्टी। मुकदमे बनते जा रहे हैं, मेरा बहुत स्टेमिना है, आप अपने स्टेमिने की बात करें तो कोई फिक्र नहीं, इन केसेस को फाइट करते जाएं। और जो उन्होंने किया वो इम्पॉसिबल था, इन मुकदमों को फेस करना ये ह्यूमनली लीगली पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं लोगों के पास, लोगों के ऊपर 3 मुकदमे बन जाएं, 4 बन जाएं, 8 बन जाएं, या मुल्क छोड़ जाते हैं, या हिम्मत हार बैठते हैं, या कह देते हैं कि हम नहीं सकत रखते इन मुकदमों की लड़ने की। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ कि क्रिकेट की ग्राउंड नहीं थी ये कोर्ट रूम बैटल्स थी, ये झूठे केसेस थे और झूठे केसेस का एक पलंदा था। मगर उन्होंने इन ऑल फेयरनेस, मैं कल एक क्रिकेट की एक रील देख रहा था क्योंकि उनका ताल्लुक क्रिकेट से है तो क्रिकेट की बात हो। वकार यूनिस ने बड़ा तेज़ गेंद कराया,
اور LBW کر دیا سری کانت کو. سری کانت نے پروٹیسٹ کیا کہ میرا بیٹ انوالو تھا LBW سے پہلے, امپائر نے آؤٹ دے دیا, اینڈ سری کانت واکڈ آؤٹ. بٹ ہی واز ویری اپسیٹ کہ انفیئر ہوئی یہ بات. تو عمران خان اسٹاپڈ ہم اور اسے کہا واپس آؤ, دوبارہ بیٹنگ کرو, اور اگلی گیند پہ سری کانت دوبارہ آؤٹ ہو گئے. تو جیسے کرکٹ میں فیئرنس رہی, ویسے ہی فیئرنس ایکسپیکٹ کی جاتی ہے جوڈیشل پروسیڈنگز میں. یہ تھوڑی بات ہے کہ 400 مقدمے لڑ لیے, مگر اب حالات جب یہ ہو جائیں کہ وکالت نامے بھی نہیں دیں گے لڑنے کے لیے, اور ضمانتیں بھی نہیں لگائیں گے تاکہ ضمانت پر باہر آ جاؤ, میڈیکل گراؤنڈ بھی نہیں انٹرٹین کریں گے, میڈیکل گراؤنڈ پر بیل بھی نہیں گرانٹ ہوگی, جیل مینولز کی بھی کوئی کمپلائنس نہیں ہوگی, جیل رولز کو بھی ہوا میں اڑایا جائے گا, آئین کو بھی نہیں دیکھا جائے گا, عدالتی آرڈرز بھی نہیں دیکھے جائیں گے. یہ پاکستان کی موسٹ امپاسبل لیگل ریپرزنٹیشن, یہ پاکستان کی موسٹ چیلنجنگ لیگل ریپرزنٹیشن ہے کہ جس میں سمجھ نہیں آتی رہنمائی آئے تو کہاں سے آئے, کون سی کتاب سے آئے, کون سی پریسیڈنٹ سے آئے, یا کون سی عدالت ہے جو ریسکیو کو آئے ان دس سچویشن, جہاں پر سب دروازے ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ کر کے سب دروازے بند ہو چکے ہیں. بشریٰ عمران صاحبہ, ان کی اہلیہ, ان کے ساتھ بھی یہی ٹریٹمنٹ ہے, ان کے ساتھ بھی آئی کی کمپلیکیشن ہے, ان کے ساتھ بھی سولیٹری کنفائنمنٹ ہے. میری اس سال 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. ایک فروری میں, جس ساری گفتگو کا ٹاپک اور ڈسکشن یہ تھی کہ میری آنکھ کے ساتھ جان بوجھ کے یہ کیا گیا جس سے میری آنکھ کی بینائی چلی گئی. اس کے 2 مہینے کے بعد دوبارہ اندر جاتا ہوں تو سچویشن پہلے سے بھی بری ہوتی ہے, اور وہ سولیٹری کنفائنمنٹ کی شدید شکایت ہوتی ہے. اور اس شدید شکایت میں بڑے طریقے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ کو دور کرنے کے, ریلیف دینے کے. آپ نہیں ملانا چاہتے فیملیز کو نہ ملائیں, آپ نہیں ملانا چاہتے وکلا سے نہ ملائیں, اور طریقے ہیں. پڑھنے کے لیے اخبار دے دیں, پڑھنے کے لیے کتابیں دے دیں, دیکھنے کے لیے ٹی وی دے دیں, سننے کے لیے ریڈیو دے دیں, بات کرانے کے لیے واٹس ایپ پہ بات کرا دیں ان کے بیٹوں سے. جو پروفیشنل لائرز ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور 300-400 مقدمات میں ان کی پروفیشنل کیسز میں نمائندگی کر چکے ہیں, ان سے ملاقات ہو جائے. مگر ایک ایک کر کے یہ سب کے سب جو ان کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں, he has been disentangled to all of them. دیکھیں, یہ 74 ایئرس کی ایج ایک ایڈوانسڈ ایج ہوتی ہے. کبھی میڈیکل کی گراؤنڈ 250-300 کیسز میں نہیں ریز کی, اور میڈیکل کی گراؤنڈ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ اڈیالہ جیل کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, یہ ان کی رپورٹیں کہہ رہی ہیں کہ دس از دی کرنٹ سچویشن. This is the situation of heart, this is the situation of blood pressure, this is the situation of eye, this is the situation of his anxiety, and all of this is being caused due to solitary confinement. ہم نے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب بھی رجوع کیا گزشتہ 1-1.5 سال میں, سخت مایوسی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. نہ کوئی پٹیشن ہے تو وہ نہیں لگتی, آبجیکشنز ہے تو وہ ریموو نہیں ہوتے, پٹیشن لگانا ہے تو وہ ناممکن کام ہے, اور ریلیف لینا تو ایک خواب ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے. وہ ریلیف جو بنتی ہے, جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو آپ انٹائٹلڈ ہیں. ایک خاتون انٹائٹلڈ ہے اماں کے مقدمے میں, یا ایک 74 سال کا شخص مستحق ہے آن دا بیسس آف ہز ایج, آن دا بیسس آف میڈیکل گراؤنڈس. یہ بات یاد رہے, میری تو ٹپس پہ کوئی دہشت گردی کے مقدمے میں کانوکٹ نہیں ہے عمران خان صاحب, 780 نہیں لگی ہوئی.
کہ ملاقات نہیں کرانی. کوئی نیشنل تھریٹ نہیں ہے وہ. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں کوئی نیشنل سیکرٹ یا نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنا ہے ان کو, کسی سے ملوانا نہیں ہے, بات ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. ایسا تو کوئی مقدمہ ہے ہی نہیں. یہاں تو القادر کا کیس ہے, ایک توشہ خانہ توفوں کا کیس ہے. یہ کیس کوئی کیس نہیں ہوتے, اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کیسز کو بھی لائیں نا, ہمیں موقع تو دیں ان کیسز کو بھی ایک دفعہ, ان کو بھی کہ ہم نبڑ لیں ان کیسوں سے بھی. جہاں اتنے کیے تو کسی بھی دن موقف یہ نہیں رہا کہ مقدمے ختم کر دو اور باہر نکالو. موقف تو یہ رہا ہے کہ علاج کرا دو, موقف تو یہ رہا ہے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ دور کر دو. مقدمے بنانا آپ کا پیروگیٹو ہے, آپ بناتے جائیں, ہم لڑتے جائیں گے. ہم نے پہلے بھی لڑے ہیں, ہم اور بھی لڑ لیں گے. دیٹس ناٹ این ایشو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سے 2 ہفتے پہلے بہت تفصیل سے ایک بہت اہم پٹیشن سنی ہے. سولیٹری کنفائنمنٹ پر فیصلہ محفوظ ہے. مسٹر جسٹس خادم حسین سمرو صاحب نے بہت پیشنٹ ہیئرنگ دے کر سب کو, سرکار نے بہت کوشش کی کہ وہ کیس نہ سنا جائے, اس کو ریلیف ان کو نہ ملے. مگر اس فیصلے کے بعد بھی ہونے والے جو ایونٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, کہ روزانہ صبح شام حالات اور سچویشن بدلتے رہے. لٹرلی مجھے تو مثالیں تو بہت آتی ہیں ایسے ہی کہ کوئی حکومت کہے آئے ہمارے پیچھے پیچھے گاڑی پر, رائٹ کا انڈیکیٹر دے کے تو خود لیفٹ مڑ جائیں اور آپ رائٹ مڑ جائیں. تو ہوا تو کچھ ایسے ہی ہے.